گڈ ایوننگ۔ پرانے عہد نامہ میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 19واں باب۔ جو باقاعدگی سے لوگ اس بائبل اسٹڈی کا حصہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تھے اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہم سفر کرتے کرتے اب اس مقام تک آ گئے جو کہ کوہ سینا جہاں پر تھا، جس کو آج کے دور میں جبل الموسیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کا نام حورب بھی ہے، اس کا نام طور بھی ہے، لیکن جس بھی نام سے پکار لیں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں اور پھر ہماری اپنی ایمان کی تاریخ میں اس پہاڑ کی بڑی اہمیت ہے۔ تو بنی اسرائیل کوہ سینا پر پہنچ گئے اور کوہ سینا پر پھر 3 کام ہوئے۔ اس چیپٹر میں ہم دیکھیں گے کہ 3 کام ہوئے اور وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس سے آگے اب خدا شریعت دینا شروع کرے گا 20ویں باب سے۔ اور ہم نے دیکھا کہ خدا نے کیسے پریپریشن کی، موسیٰ کو اس کی انتظامی ساری جتنے بھی امور تھے اسے آزاد کروایا، قاضیوں کو مقرر کیا، لیڈرز کو مقرر کیا اور موسیٰ کو ان کاموں سے آزاد کرا کہ پھر اس نے موسیٰ کو اپنے اور لوگوں کے درمیانی رکھا۔ تو وہ سارے کام ہوتے چلے گئے۔ اب کوہ سینا پر، اور پچھلی دفعہ ہم نے 8 آیات کا مطالعہ کر لیا تھا جو بہت امپورٹنٹ تھی، اور اگر اس چیپٹر کو میں بریک اپ کرنا چاہوں تو وی ول سی، ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا کوننٹ، عہد کیا خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے آج کی بائبل سٹڈی میں دا کلینزنگ، کہ لوگوں کو پاک ہونے کے لیے، ان کی سینکٹیفیکیشن کے لیے انسٹرکشنز دی گئیں۔ And then God came down, coming down. So ہم covenant دیکھ رہے ہیں، ہم cleansing دیکھ رہے ہیں and coming down of God Almighty. تو یہ ساری چیزیں آج کی بائبل سٹڈی میں ہم دیکھیں گے۔ covenant جب ہم دیکھ رہے تھے، عہد کو ہم دیکھ رہے تھے، تو اس میں ہمیں اسی عہد کی جھلک نظر آئی جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا کہ دنیا کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ تو خدا نے کیا کہا؟ تم میرے لیے کاہنوں کی ایک مملکت ہوگے۔ پہلے خدا نے کہا تم میری خاص ملکیت ہوگے، سب چیزیں میری ہیں، یہ زمین میری ہے، ہر چیز میری ہے، لیکن تم وہ لوگ ہوگے جن کو مجھ تک رسائی حاصل ہوگی۔ وہ ایک بادشاہ کی طرح سے بات کر رہا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے تم کاہنوں کی ایک مملکت ہوگے، تم دوسری قوموں کو مجھ تک لانے کا وسیلہ بنو گے۔ اور پھر خدا نے کہا تم میرے مقدس لوگ ہوگے۔ اور نہ صرف یہ کہ خدا نے یہ ساری چیزیں اناؤنس کی، بنی اسرائیل نے اس پر آمین کہا۔ انہوں نے کہا جو کچھ خداوند نے فرمایا ہے وہ سب ہم کریں گے۔ So Israel and God entered into a relationship. یود ہے، واو ہے، خدا اور اسرائیل کے درمیان ایک رشتہ، یہاں پر عہد کا رشتہ قائم ہو گیا۔ They became his covenant people، اور آگے ہم دیکھیں گے کہ پھر اس covenant کی برکات کیا ہیں، اس عہد کی برکات کیا ہیں۔ آج ہم 9ویں آیت سے شروع کر رہے ہیں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا دیکھ میں کالے بادل میں اس لیے تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور صدا تیرا یقین کریں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ وہی بات پوری ہو رہی ہے جس کے لیے خدا ان کو مصر سے نکال کر لایا تھا۔ خدا نے فرعون کو موسیٰ کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا تھا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کریں، so that they may serve me۔ اور اب وہ موقع آ گیا ہے کہ وہ ایک زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور وہ زندہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ میں کالے بادل میں ہو کر تجھ سے اس لیے بات کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں تیرے پاس آتا ہوں کہ جب میں تجھ سے باتیں کروں تو یہ لوگ سنیں اور صدا تیرا یقین کریں۔ اور ایک ایسی ہی سچویشن نئے عہد نامہ میں ہمیں اناجیلی بیانات میں ملتے کہ 3 رسولوں کے سامنے، یوحنا، یعقوب اور پطرس کے سامنے خداوند یسوع مسیح کا
جو الوہیت تھی، اس کا جو ابدی جلال تھا، وہ ظاہر ہوا تاکہ لوگ یقین کر لیں۔ یہاں پر موسیٰ کو خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے ظاہری طور پر تیرے پاس آتا ہوں۔ ظاہری طور سے میری مراد یہ ہے کہ بادل میں سے ہو کر تجھ سے مخاطب ہوتا ہوں تاکہ لوگ تیری باتوں کا یقین کریں۔ اور موسیٰ نے لوگوں کی باتیں خداوند سے بیان کی۔ سو ہی واز دی ان بٹوین، ایک طرح سے اب وہ کاہن ہے، حالانکہ کہانت ہارون اور اس کے گھرانے کے پاس جائے گی، لیکن ہی از دی گو بٹوین گاڈ اینڈ ہز پیپل۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ لوگوں کے پاس جا اور آج اور کل ان کو پاک کر اور وہ اپنے کپڑے دھو لیں، اور تیسرے دن تیار رہیں، کیونکہ خداوند تیسرے دن سب لوگوں کے دیکھتے دیکھتے کوہ سینا پر اترے گا۔ اور تو لوگوں کے لیے چاروں طرف حد باندھ کر ان سے کہہ دینا کہ خبردار تم نہ تو اس پہاڑ پر چڑھنا اور نہ اس کے دامن کو چھونا، جو کوئی پہاڑ کو چھوئے ضرور جان سے مار ڈالا جائے، مگر اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے، بلکہ وہ لا کلام سنسار کیا جائے یا تیر سے چھیدا جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے۔ اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ عبادت کرنے کے لیے لایا ہے خدا ان کو، اپنی عبادت کرنے کے لیے لایا ہے خدا، اور خدا نے کہا کہ I will come down، میں اتروں گا so that people can worship me۔ لیکن کچھ لوازمات ہیں جن کو پورا کرنا نہایت اشد ضروری ہے، اور جب تک وہ لوازمات پورے نہیں ہوں گے عبادت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو ایک حد قائم کر دی خدا نے جو اس کے اور اس کے لوگوں کے درمیان ہوگی۔ جی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ خدا نے کہا کہ میں اتروں گا، لیکن کچھ لوازمات ہیں جن کو کہ پورا کیا جانا ضروری ہے۔ خدا نے کہا ایک حد ہوگی اور میرے لوگ اس حد کو پار نہیں کریں گے، کیونکہ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ ایک خدا جو نہایت ہی پاک ہے اور انسان جو گناہگار ہے، ناپاک ہے، ان کا آپس میں ملاپ جو ہے وہ لیتھل ہو سکتا ہے۔ اٹ از اے ڈیڈلی کمبینیشن۔ گناہ کی حالت میں اگر کوئی بھی اس پاک خدا کو اپروچ کرے گا تو وہ مر جائے گا۔ تو خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو ایک حد باندھ دینا، اور اس سے پہلے ان سے یہ کہنا کہ وہ اپنے آپ کو فزیکلی پاک کر لیں، جو کہ ایک ریفلیکشن ہوگا، ایک نشان ہوگا ان کی انر پیورٹی کا۔ تو ان سے کیا کہا گیا کہ وہ اپنے کپڑے دھو لیں۔ انہوں نے کہا 3 دن تک تم اپنے آپ کو پاک کرنا، اور تیسرے دن تمہارے دیکھتے دیکھتے خدا کوہ سینا پر اترے گا۔ So God is going to come down to meet his people، اور یہ بائبل کے خدا کی ایک بہت بڑی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے ملنے نیچے آتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کو کلینزنگ کے لیے کہہ رہا ہے، سینکٹیفیکیشن جس کو ہم کہتے ہیں، they should clean themselves، وہ اپنے آپ کو فزیکلی۔ اور ہم کئی دفعہ بہت کیجول لیتے ہیں خدا کو اپروچ کرنے کو۔ We do not take care of our physical cleanliness، جو کہ ضروری ہے۔ ایک پاک خدا کی حضوری میں جانے کے لیے فزیکل کلینلینس بھی اتنی ضروری ہے، ظاہری جسمانی صفائی بھی اسی قدر ضروری ہے۔ اور ان کو منع کر دیا گیا کہ ایک حد لگا دی جائے اور کوئی اس حد کو پار نہ کرنے پائے، اور جو کوئی اس حد کو پار کرے گا وہ لا کلام مارا جائے، اسے بات نہیں پوچھی جائے گی، اس کو سنسار کر دیا جائے یا وہ تیر سے چھیدا جائے، خواہ وہ انسان ہو خواہ وہ حیوان، وہ جیتا نہ چھوڑا جائے۔ اور جب نرسنگا دیر تک پھونکا جائے تو وہ سب پہاڑ کے پاس آ جائیں۔ God is going to call them to himself۔ خدا ان کو یہ اپرچونٹی دینا چاہ رہا تھا کہ وہ ایک زندہ خدا کی عبادت اس کی حضوری میں آ کر کریں، اور اسی مقصد کے لیے میں نے پہلے بھی کہا، اسی مقصد کے لیے خدا ان کو
نکال کر لایا تھا مصر سے، اور فرعون کو چیلنج کیا تھا خدا نے کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ تب موسیٰ پہاڑ پر سے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور اس نے لوگوں کو پاک صاف کیا، اور انہوں نے اپنے کپڑے دھو لیے، اور اس نے لوگوں سے کہا کہ تیسرے دن تیار رہنا اور عورت کے نزدیک نہ جانا۔ So it was an utmost cleanliness that God demanded from his people. Cleansing ہونی ہے. So they should refrain from everything that can pollute them، یا جو کہ ان کو ناپاک کر سکتی تھی، تو ان کو حکم دے دیا گیا۔ And now comes the time، وہ گھڑی آ گئی کہ اب خدا اترے۔ جب تیسرا دن آیا تو صبح ہوتے ہی بادل گرجنے اور بجلی چمکنے لگی، اور پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز بہت بلند ہوئی، اور سب لوگ ڈیروں میں کانپ گئے۔ کتنی ہیبت ناک آواز ہوگی کہ جسے لکھا ہے کہ they started trembling، اور اس آواز سے زیادہ شاید وہ جو شخصیت اتر رہی تھی پہاڑ پر، اس کی پاکیزگی تھی جس نے لوگوں کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بادل گرجے، بجلی چمکنے لگی، پہاڑ پر کالی گھٹا چھا گئی، اور کرنا کی آواز، شوفار جس کو کہا جاتا ہے، ہارن، اس کی آواز بلند ہوتی چلی گئی۔ اور یہی ساری چیزیں ہمیں یوحنا بھی دکھاتے ہیں مکاشفہ کی کتاب میں۔ اور جب بھی ہم مکاشفہ کی کتاب کی طرف جاتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پرانے عہد نامہ کو پڑھے بغیر ہمیں وہ کتاب کبھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو جس نے خروج 19 باب نہیں پڑھا، شاید وہ بیشتر چیزوں سے ناواقف رہ جائے جب وہ مکاشفہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہو۔ اور موسیٰ لوگوں کو خیمہ گاہ سے باہر لایا کہ خدا سے ملائے، اور وہ پہاڑ سے نیچے آ کھڑے ہوئے، اور کوہ سینا اوپر سے نیچے تک دھوئیں سے بھر گیا، کیونکہ خداوند شعلہ میں ہو کر اس پر اترا، اور دھواں تنور کے دھوئیں کی طرح اوپر کو اٹھ رہا تھا، اور وہ سارا پہاڑ زور سے ہل رہا تھا۔ So this is the presence of یدھوہ ہے، یہوہ کی حضوری ہے، اس کی معموری ہے، وہ اترا ہے، اور نیچر جو یہ کائنات ہے، فطرت، اس کے نیچے آنے کی تاب نہیں لا رہی۔ زمین ہل رہی ہے، پہاڑ کانپ رہا ہے، there is smoke، there is fire، اور خدا اس میں نیچے آتا ہے، اس پہاڑ پر آتا ہے۔ اور جب کرنا کی آواز نہایت ہی بلند ہو گئی تو موسیٰ بولنے لگا، اور خدا نے آواز کے ذریعے سے اسے جواب دیا۔ Now the communication is going to be between God and Moses، لیکن ہوگی کس کے لیے؟ کس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے؟ کس کے یقین کے لیے؟ وہ بنی اسرائیل جو وہاں پر اکٹھے ہوئے، ان کے لیے وہ کنورسیشن ہوگی۔ اور خداوند کوہ سینا کی چوٹی پر اترا، اور خداوند نے پہاڑ کی چوٹی پر موسیٰ کو بلایا، سو موسیٰ اوپر چڑھ گیا، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ نیچے اتر کر لوگوں کو تاکیداً سمجھا دے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دیکھنے کے لیے حدوں کو توڑ کر خداوند کے پاس آ جائیں، اور ان میں سے بتیرے ہلاک ہو جائیں۔ میں نے کہا لیتھل کمبینیشن ہے، ڈیڈلی۔ اگر ہم گناہ کی حالت میں خدا کو اپروچ کریں گے تو we may die۔ And this is the holy awe، جس کے بارے میں D.A. کارسن کہتا ہے کہ یہ وہ مقدس خوف ہے جو خداوند کی حضوری میں اس کے لوگوں پر چھا جاتا ہے۔ تو ایک طرف کلینلینس ہے اور دوسری طرف دوری بھی ہے، یعنی قریب تو آنا ہے لیکن ایک حد کو کراس نہیں کرنا۔ اور کاہن بھی جو خداوند کے نزدیک آیا کرتے ہیں اپنے تئیں پاک کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند ان پر ٹوٹ پڑے۔ So everyone has to cleanse themselves. They have to refrain from anything that can make them unclean۔ 3 دن تک انہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا، تب بھی خدا نے کہا کہ ایک حد باقی رہنی چاہیے، اس حد کو کوئی کراس نہ کرے۔
تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ لوگ کوہ سینا پر نہیں چڑھ سکتے، کیونکہ تو نے ہم کو تاکیداً کہا ہے کہ پہاڑ کے چوگرد حد بندی کر کے اسے پاک رکھو۔ حضور نے کہا خداوندہ ہم نے ہر طرح کا انتظام کر لیا ہے، ڈونٹ وری، نو بڈی از گوئنگ ٹو کراس دا لمٹس، ہے نا، کوئی اس حد کو نہیں توڑے گا، کوئی تیرے نزدیک آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ خداوند نے اس سے کہا نیچے اتر جا اور ہارون کو اپنے ساتھ لے کر اوپر آ، پر کاہن اور عوام حدیں توڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آئیں، تاکہ نہ ہو کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ چنانچہ موسیٰ نیچے اتر کر لوگوں کے پاس گیا اور یہ باتیں ان کو بتائیں۔ اب یہاں پر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جب خداوند نے ان کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دینا تھا تو بلایا کیوں؟ وہ تو اگر گرج تھی اور بجلی تھی اور دھواں تھا اور آگ تھی تو وہ تو ان کے خیموں سے بھی نظر آ جاتی۔ Why did God call them to himself؟ یاد رہے کہ جو کوننٹ تھا، جو عہد تھا، اس کی زبان کیا تھی؟ تم کون ہو گئے؟ میرے خاص لوگ ہو گئے، تم میری خاص ملکیت ہو گئے۔ الفاظ کیا تھے؟ ساری زمین میری ہے، everything belongs to me but everything cannot access me۔ کوئی میرے قریب نہیں آ سکتا۔ تم کو میں یہ فضیلت دے رہا ہوں، یہ استحقاق دے رہا ہوں، یہ سعادت دے رہا ہوں کہ پوری دنیا میں سے تم وہ لوگ ہوگے جو مجھے اپروچ کر سکتے۔ So God had to prove what he said۔ اس کو ان کو بلانا تھا اپنے پاس، لیکن خطرہ کیا ہے کہ اگر زیادہ قریب آئے تو کیا ہوگا؟ مر جائیں گے۔ تو خدا نے پھر ہر طرح کا انتظام کر لیا۔ آگے چل کر ہم دیکھیں گے جب خدا نے خیمہ اجتماع کے لیے کہا، موسیٰ سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا میرے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دینا، میں اس میں رہوں گا، اور اگر کوئی آنا چاہے گا تو پہلے قربانیاں چڑھا کر اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر کے مجھ تک اپروچ کرے گا۔ تو خدا، بائبل کا خدا وہ ہے جو نیچے آتا ہے اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے، جو اپنے لوگوں میں بسنا چاہتا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا ہی جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ خدا کسی نہ کسی صورت میں ہمارے درمیان رہنا چاہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو لایا ہی اسی لیے تھا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور جب تک معبود کی حضوری نہیں ہوگی تو پھر عبادت کیسی؟ خدا نے ان کو اپنی حضوری بخشی۔ That was the difference between Israel and the other nations۔ بنی اسرائیل خدا تک ایکسیس رکھتے تھے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ وہ خدا تک آ سکتے تھے۔ اور پھر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم کاہنوں کی مملکت ہوگے، تم دوسرے لوگوں کو مجھ تک لانے کا وسیلہ بنو گے۔ اور خدا ان کو یہ ٹاسک دے رہا ہے، خدا ان کو اپنے قریب کر رہا ہے، لیکن ایک حد ضروری ہے، پاک خدا میں اور ناپاک انسان میں۔ ایک حد تک ایکسیس ان کو مل گئی۔ اور آپ نے اگر دیکھا ہو جو میں نے ابھی باب آپ کے سامنے پڑھا ہے، کتنا زور دیا خدا نے، بار بار، ایک دفعہ کہا جب لوگ آ گئے، دوسری دفعہ موسیٰ سے کہا کہ ان کو تاکید کر دے کہ قریب نہ آئیں ورنہ مر جائیں گے، میں ان پہ ٹوٹ پڑوں گا۔ I cannot stand sin۔ اس نے کہا حیوان تک کوئی قریب نہیں آئے گا،
اور ویسے بھی اتنے ہیبتناک منظر میں کون ہوگا جو یہ جرات کرے گا کہ خدا کے پاس جا سکے؟ تو کیا ہوا؟ اور پھر تیسری دفعہ یہ حکم دیا جا رہا، تو ہارون کو لے آ اور تو خود بھی میرے پاس آ، لیکن کیا ہو؟ اوپر آ، پر کاہن اور عوام حدیں توڑ کر خداوند کے پاس اوپر نہ آئیں۔ 3 دفعہ تاکید کر دی خدا نے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ باقی وہ آئیں، میری حضوری میں آئیں، مجھ سے برکت پائیں، بٹ فرام اے ڈسٹنس۔ اب آپ کے خیال میں ایسا کیوں کیا خدا نے؟ خدا نے انسان کو خلق کیا ہے، خدا انسان کی فطرت سے واقف ہے، خدا کو یہ پتا ہے کہ یہ جب آئیں گے اور میری حضوری ان کو ڈومینیٹ کر دے گی تو یہ جذبات میں آ جائیں گے، اور جب جذبات میں آتے ہیں لوگ تو کیا ہوتا ہے؟ they want to get closer۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سیاسی لیڈر جب آتے ہیں عوام میں تو ادھر گارڈز ادھر گارڈز، وہ لوگوں کو دھکیلتے ہیں کیونکہ لوگ قریب آنا چاہتے ہیں، لوگ ان کو چھونا چاہتے ہیں۔ خدا کو بھی پتا تھا کہ جذبات آ سکتے ہیں بیچ میں، ایموشنز کین گیٹ ان بٹوین، اور جہاں ایموشن ہو جائیں گے، جہاں جذبات آ جائیں گے، وہاں پھر عبادت نہیں ہو سکتی۔ You have to be in your senses to worship God۔ پالوس رسول نے کیا کہا تھا؟ میں عقل سے بھی گاؤں گا اور دل سے بھی گاؤں گا۔ Emotions can take you astray، وہ پھر آپ کو کسی دوسری طرف لے جائیں گے، اور ایسا ہوتا ہے۔ آپ آج کل دیکھ لیجئے کس کس طرح سے عبادت کی جاتی ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے، ہر ایک کا جیسا اس کا دل چاہتا ہے وہ عبادت کرنا چاہتا ہے۔ لیکن خدا نے ایک ضابطہ دیا تھا کہ اس طرح سے میری عبادت کی جائے گی۔ ہم اپنے جذبات کو پھر روح القدس کے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی مجھے روح نے جھنجھوڑا ہے۔ ہوتے ہیں، پاک روح ایکسپیرینسز دے سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک خدا کے کلام کے تابع ہے۔ ہماری عبادت، ہماری پرستش کس حد تک خدا کے کلام کے تابع ہے۔ We have to be very very careful، جذبات میں بہہ نہیں جانا۔ اب موسیقی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ Everyone gets touched by good music، تو پھر وہ عبادت میں جب موسیقی شروع ہوتی ہے تو ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ ہمارے اپنے جذبات کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے، خدا کو تو پتہ نہیں اسے کتنا جلال ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ So we have to rationally think کہ ہماری عبادت کیا خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا ہمارے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے۔ And this is a very important question, very pertinent question which everyone should be asking of themselves۔ اور اچانک سے میرے ذہن میں ایک واقعہ آ گیا۔ مریم جی اٹھے تو نہیں، وہ تو یسوع کی لاش مانگ رہی ہے نا، مالی سے ڈھونڈ رہی ہے۔ صبح صبح خداوند یسوع مسیح کی قبر پر آ کے سبت کے اگلے دن وہ یسوع کی لاش کو تلاش کر رہی ہے۔ یسوع کو مالی سمجھ لیا۔ جب یسوع نے نام لے کر بلایا مریم، تو وہاں کیا لکھا ہے؟ وہ یسوع کے قدموں سے لپٹ گئی، اور یسوع نے اس کو ہٹا دیا، کہا بھی میں اپنے باپ کے پاس واپس نہیں گیا۔ اور اس سے زیادہ شاید اس لیے کہ مریم پر اس کے جذبات حاوی تھے اس وقت۔
وہ ورشپ کر رہی ہے، خداوند یسوع مسیح کی ٹانگوں سے لپٹ گئی ہے، بٹ دیٹ از انڈر دا انفلوئنس آف ہر ایموشنز، اور یسوع نے منع کر دیا، کیونکہ جہاں جذبات آئیں گے وہاں پر پھر دیکھیں، اب آپ کہیں گے کہ جی ہم تو روتے بھی ہیں دعا میں، ضرور، پاک روح ہمارے دلوں کو چھوتا ہے، ہمارے آنسو بھی بہتے ہیں، سب کچھ ہوتا، but that has to follow a pattern. ہم نے کلام میں دیکھا لوگوں کو روتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ is our worship rational or emotional, and we have to strike a balance somewhere, otherwise things go haywire. خدا نے کہا there has to be a boundary، ایک حد ضروری ہے، اس حد کو کوئی کراس نہیں کرے گا، میری سینکٹٹی کو سینکٹٹی رہنے دینا ہے، میری جو الوہیت ہے it has to be left alone. تو 3 دفعہ میں نے آپ کو بتایا، 3 دفعہ خدا نے تاکید کی کہ کوئی اس پہاڑ کے قریب نہ آئے. There are boundaries to worship. اور وہ باؤنڈریز ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ وہ باؤنڈریز ہمیں، وہ حدود ہمیں خدا کے کلام سے ملیں گی. We have to worship him in the way that he wants to be worshipped. ہمیں آزادی ضرور ہے خداوند میں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری عبادت کیا خدا کو جلال دے رہی ہے یا ہمارے جذبات کی تسکین کے لیے ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن، تھنک اوور اٹ، اور سوچئے گا، جواب دیجئے گا اپنے آپ کو اس بات کا، اور ہم ملیں گے اگلی بائبل اسٹڈی میں بڑے امپورٹنٹ چیپٹر کے ساتھ، 20ویں باب کے ساتھ. تب تک کے لیے خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.